تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ کون ہے؟ ہاں چپ چپ کون ہے؟ چپ استاد جی ریکارڈنگ چل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے پڑھنا ہے جی آج. اچھا یہ سورہ زمر ہو گیا تھا نا. ہاں جی سورہ غافر سے پڑھنا ہے، سورہ غافر. ٹھیک ہے، یہ حامیم سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ تقریباً 7 بلکہ کتنی صورتیں بنی سورہ گئی ہیں. مومن استاد جی سورہ مومن نہیں ہے زمر کے بعد؟ نہیں ابھی تو ہم نے جی یہ یہاں پر جو میں دیکھ رہی ہوں اس میں تو دکھا رہا ہے زمر کے بعد سورہ المومن ہے. ہاں اس کو مومن بھی کہتے ہیں نا، سورہ مومن غافر دونوں ایک نام ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ محمد تک جو ہے، اس کے بعد سورہ فصلت ہے، پھر سورہ شورى ہے 2، پھر زخرف ہے 3، پھر دخان ہے 4، پھر جاسیہ 5، احقاف 6. تو یہ تقریباً 7 سورتیں ہیں. ان سب کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو حوامیم بھی کہتے ہیں، حوامیم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو صورتیں ہیں اس کو یعنی قرآن کا حسن کہا جاتا ہے، عرائس القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی اپنے بہت سارے فضائل وارد ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں تقریباً یہ 7 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آج ہم نے جو صورت پڑھنی ہے وہ یہیں سے شروع کرنا ہے. میں اپنے پاس کھول دوں. اچھا جی تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، اس کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے. تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب یعنی کتاب کا اتارا جانا، کتاب کا اتارا جانا یا نازل کرنا. من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی جانب سے ہے جو عزیز غالب ہے، العلیم اور علم والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مقصد یہ کہ کتاب جو ہے وہ اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ تنزیل یہ مصدر ہے، اور یاد رکھیں مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. فاعل کے معنی میں ہوتا تو پھر یہ ہوتا نازل ہونے والی کتاب. ٹھیک ہے نا جی. اور مفعول کے معنی چونکہ یہاں پہ ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے کہتے ہیں کہ نازل شدہ کتاب یعنی اتاری گئی کتاب. تو یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. غافر الذنب، جو بخشنے والا ہے گناہ کو. یہ گناہ یہاں پہ جمع مراد ہے، گناہوں کو بخشنے والا. وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، پکڑ والا ہے. ٹھیک ہے نا. عقاب کا معنی سخت دے وہ عذاب والا، پکڑ والا ہے. ذی الطول، بڑے فضل والا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود اس کے سوا. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ما یجادل نہیں جھگڑا کرتے، نہیں لڑتے. فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں. الا مگر، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ کی آیتوں میں جدل و جدال، لڑائی جھگڑا کون کرتے ہیں؟ یہ کافر لوگ ہی کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں ناحق لڑتے ہیں، اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، اس کے الٹے سیدھے مفاہیم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کافر ہی کرتے ہیں. مومن جو ہے وہ اچھی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جی. اللہ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے آیات کے معنی کو، احکامات کو بیان کرتے ہیں. وہ کجیاں نہیں تلاش کرتے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں تلاش کرتے، اس کے اندر اعتراضات نہیں نکالتے. فلا یغرر کا، بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں اصل میں جو یہ مشرکین مکہ تھے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ بیت اللہ کے رکھوالے تھے اور وہاں پہ بیت اللہ موجود تھے، اور یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تجارت بھی کیا کرتے تھے. سردی میں یہ لوگ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اس طرف جاتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے، بڑا مال اسباب کما کے آتے تھے. اور جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو اس میں یہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے.
سورہ قریش میں بھی اس کو بیان کیا گیا ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردی اور گرمی کے ان دو سفروں کا خاص طور پر وہاں پہ ذکر کیا گیا. یہ بڑے غیر معمولی سفر ان کے ہوتے تھے اور اس سے یعنی بڑا نفع کمایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے یہ ان کی جو اس طرح کی حالت تھی، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراوانیاں دی ہیں. لوگ ان کی بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، ان کے فاصلوں کو زیادہ وہ نہیں کرتے تھے. تو اس سے یہ بڑے امن میں رہتے تھے اور بڑا ان کو ایک طرح کا فائدہ ہوتا تھا. تو دیکھنے میں بعض اوقات مسلمان بھی ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے ان کو بعض لوگ کہ بھئی اگر یہ نافرمان ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں تو پھر ان کے اوپر اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شبے کو اس آیت میں بیان کیا کہ فلا یغرنک فلا یغررک، بس تم کو غرر میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا، یہ ہے کہ وقت تک یہ ہے، پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی، پھر یہ پکڑے جائیں گے سارے. پھر یہ صحیح ہوا ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلے بدر اور اس کے بعد پھر فتح مکہ، 6 سال کے اندر اندر ان کا ساری سلطنت ان کی سارے وہ ختم ہو گئے. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، والاحزاب اور من بعدہم اور ان کے بعد احزاب نے. یعنی احزاب سے مراد یہاں پہ دوسرے گروہ ہیں جو ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد، جیسے عاد ہیں، سمود وغیرہ ہیں، جتنے بھی گروہ آئے ہیں مختلف وہ مراد ہیں. من بعدہم ان کے بعد. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر گروہ نے، ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ یأخذوا، کہ اس کو وہ پکڑ لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان کے ساتھ جھگڑا کریں ناحق، لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ کیا کر دیں، ان کو ہٹا دیں یا ان کو ناچیز کر دیں، یعنی ان کی بنیادیں ختم کر دیں. لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو بے بنیاد کر دیں یا حق کو ختم کر دیں. لیکن پھر کیا ہوا، فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب. یعنی آیت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ ان مشرکین سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی، نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے مختلف گروہ آئے، ہاں جی، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان نے کیا کیا، دین حق کو جھٹلا دیا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سلسلہ ہر امت میں رہا کہ ہر امت میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبر کو پکڑنے کا، گرفتار کرنے کا، قید و بند کرنے کا ارادہ کیا اور ان سے ناحق جھگڑے نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کیا کرتے تھے، اس ناحق ذریعے سے حق کو باطل کر دینا چاہتے تھے، یہ حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو پکڑا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا کیسا، یعنی پکڑ کیسی ہوئی. تو وجادلوا بالباطل یدحضوا به، کہ وہ باطل کے ذریعے سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ حق کو کیا کر دیں، اس کو ختم کر دیں. یدحضوا کا معنی یہاں پہ ہے کہ اس کو یعنی میڈیا میٹ کر دیں یا ختم کر دیں، اس کی بنیادی اڑا دیں. لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فاخذتهم فكيف كان عقاب، میں نے ان کو پکڑا پھر کیسا وہ میرا عقاب. وکذالک، اور اسی طرح حقت کلمۃ ربک، ثابت ہو گیا تیرے رب کی، ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات، حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کی بات، الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا بات ثابت ہوئی، یہ کہ انہم اصحاب النار، یہ کہ وہ دوزخ والے. یعنی تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے، یحملون، جو اٹھائے ہوئے ہیں، العرش، عرش کو، ومن حولہ، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی وہ فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کو اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 4 فرشتوں نے، اور قیامت کا جب دن آئے گا تو پھر 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عرش کے حاملین عرش ہیں وہ فرشتے، اور ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد دیگر فرشتے ہیں، بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں ان کے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی. بھی کافر اگر نہیں مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، تو کوئی پریشانی والی بات تو ہے ہی نہیں. اللہ کی
تعریف کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے فرشتے ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور مغفرت مانگتے ہیں، وہ فرشتے مغفرت مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اور للذین، ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے بھی وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا، کہ تم نے سمو لیا ہے تیری رحمت نے ہر چیز کو، وسعت، کہ تو نے سمو لیا ہر چیز کو اپنی رحمت کے ساتھ، وعلم، اور علم کے ساتھ، فاغفر، تو بخش دے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، سبیل کا، تیرے رستے کی، وقہم، اور ان کو بچا لے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے؟ کہ اے اللہ، آپ کی جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کو سمویا ہوا ہے، تو آپ کے علم نے ہر چیز کو سمویا ہوا ہے، آپ علم والے ہیں، آپ رحمت والے ہیں، آپ ان لوگوں کو بخش لیں جو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو تیرے رستے پہ چلتے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ رب بنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور ان کو داخل کر، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، التی، وہ باغات، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وعدتا، تو نے وعدہ فرمایا، ہم، ان سے، ومن، اور ان کو بھی، صالحہ، جو نیک ہیں، نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو کیا ہے یہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صرف ان کے لیے دعا نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہے۔ وقہم السیئات، اور ان کو بچا دے برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جو شخص بچ گیا برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، تو نے اس کے اوپر یقیناً رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی سیئات سے، تکلیفوں سے بچا لی گئی، اور جس کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیا گیا تو یقیناً آپ نے اسی کے اوپر رحم کی، یہ اصل رحمت ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان کو تکلیف سے بچا۔ سیئات سے یہاں پہ مراد تکلیف اور پریشانی جو قیامت کے دن ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، کیا ان کے سامنے ندائی دی جائے گی، آواز دی جائے گی ان کے سامنے، ان سے کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، کہ اللہ کا بیزار ہونا یہ زیادہ بڑا ہے، من مقتکم، تمہارے بیزار ہونے سے، تم دنیا میں اللہ سے بیزار ہو گئے، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، آج اللہ تم سے بیزار ہے، یہ بڑے خطرے اور نقصان کی بات۔ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے اس بیزار ہونے سے جو تم اپنے آپ سے ہوئے، استدعون الی الایمان، جب تم کو پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا ایمان کی جانب، فتکفرون، اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں اس وقت ان کو پکارا جائے گا کہ جیسی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، یعنی مقصد یہ کہ جب اس وقت جیسے تم اپنے آپ سے کیا کر رہے ہو، نفرت کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو تم سے نفرت تھی، جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا اور پھر تم نہیں مانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آخرت میں کفار کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہم ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو اب وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ ان سے کہے گا، اللہ ان سے فرمائے گا کہ جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھے کہ جب تم کو ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تم سے زیادہ بیزار تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 بار، واحییتنا سنتین، اور تو نے زندگی بخشی 2 بار، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا ہے کوئی نکلنے کی طرف کوئی راستہ؟ یعنی وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو 2 بار مندہ رکھا اور 2 بار زندگی دی، اب کیا ہے، اب اپنی ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما، ٹھیک ہے نا، 2 بار
جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک تو کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی دنیا کی اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ گئی؟ موت آ گئی، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، اب دوبارہ ان کے اوپر کیا پڑ گئی؟ موت پڑ گئی، ٹھیک ہے نا جی. قرب قیامت ساری مخلوقات کے اوپر جو ہے ایک دفعہ دوبارہ موت طاری ہو جائے گی، تو وہ مراد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دیں گے. تو آگے فرمایا کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اور یہ تم پر اس لیے ہے، ذالکم یہ تم پر اس لیے ہے، اذا دعی اللہ کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ، اللہ واحد وحدہ، کہ اللہ کی جانب پکارا جاتا تھا جو کہ اکیلے ہے، تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر، تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کا شریک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لاتے تھے. یعنی اگر کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جاتا تھا تو تم اس کو باندھتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس حکم اللہ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے. یعنی یہ ساری سزائیں تم کو اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا اور تمہیں اس کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. تو اس پر یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ جو اللہ بڑا بلند اور مرتبے والا ہے، بڑا علی شان ہے، کہ یہ اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اس کفر و شرک کی وجہ سے تمہیں سزا کے اندر مبتلا کر دی. والذی هو اللہ، وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ جو تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وینزل اور اتارتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزقاً رزق، رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان پہ کرتے ہیں. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو رجوع کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہی نصیحت کو قبول کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم پکارو اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے الدین عبادت کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو برا لگے. رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات والا ہے، عرش کا مالک ہے. رفیع الدرجات یعنی اللہ تعالیٰ بلند درجات والا ہے. ذو العرش عرش والا ہے. یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے، علی من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بیچتا ہے. یلقی الروح کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ روح بیچتا ہے، یعنی روح سے مراد یا تو جبریل امین ہے کہ اس کے ذریعے سے وہی بیچتے ہیں، یا مطلقاً وہی مراد ہے. یعنی یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اس کو اپنے بندوں میں سے نبی بنا دیتا ہے. ہاں جی، جس کے چاہے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو ڈرانا چاہے ان کے ذریعے سے ڈرا دیں. ٹھیک ہے، صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمے میں سے کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، میرے خیال میں کافی ہو گئی. جی کوئی سوال ہے جی؟ نہیں استاد جی، سمجھ آ گیا.